بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً کامیاب ہوئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو لغو اور بیہودہ باتوں اور کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمتیں اور پاکی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات کی رضامندی کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی اور روشنائی کے برابر۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، آپ کے آل و اصحاب پر، اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جو اللہ کے کلمے اور اس کے دین کی بلندی کی خاطر جد و جہد اور سنگھرش کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ جنت الفردوس، جو جنت کا سب سے اعلیٰ اونچا مقام ہے، اعلیٰ جنت الفردوس درجہ، جنت کا سب سے اونچا درجہ اور مقام جنت الفردوس کا ہے۔ وَمِنْهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ، جنت کی چاروں نہریں سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت الفردوس سے بہتی اور جاری ہوتی ہیں۔ وَفَوْقَهَا يَكُونُ الْعَرْشِ، جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، فَاسْأَلُوهُ جنت الفردوس، تو پھر جنت الفردوس کا سوال کرو۔ حدیث میں جنت الفردوس کے تعلق سے یہ باتیں آئی۔ وہ جنت الفردوس کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ جنت الفردوس کس کے لیے؟ جنت الفردوس کی وراثت اللہ تعالیٰ نے کس کے نام پر لکھ دیا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث کون مسلمان ہوں گے؟ جو جنت کا سب سے اعلیٰ، اونچا اور بہترین مقام۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب سورہ مومنون کے شروع کی آیتوں میں دیا ہے، اور یہی اپنا خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بڑے چیلنج کے انداز میں کیا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر الگ پہچان بتائی کہ ایمان والے کون لوگ ہیں۔ ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن اپنے اپنے حساب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب سے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو پہچان بتائی ہے،
جن کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا ہے، اس اعتبار سے ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی چیز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہوئے ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، چھوٹی سی آیت لیکن بہت معنی خیز، اپنے اندر بہت بڑی معنویت رکھتی ہے یہ آیت۔ سارے ایمان والے کامیاب نہیں، جو نماز پڑھتے ہیں صرف نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دو باتیں کہی گئی ہیں۔ مومنوں، مسلمانوں، دنیا میں اگر کوئی کسی کی وراثت اور حق مارتا ہے، ماں باپ گڑبڑی کرتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کو وراثت اور میراث میں گڑبڑی کرنے کی قطعاً اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے، تو ہم دنیا میں کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹا کر وراثت پا جاتے ہیں، لیکن کل اللہ رب العالمین کی جب عدالت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین اپنے ان خوش نصیب ایمان والے بندوں کو وراثت میں جنت الفردوس، جنت کا سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے گا، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم اس کی وراثت سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ کسی عالم، مولوی، مفتی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی نظر میں جنت الفردوس کے وارث ہو گئے تو پھر کوئی آپ کو وراثت سے محروم نہیں کر پائے گا، لیکن اپنے آپ کو بنانا پڑے گا اس لائق، اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ ہم جنت الفردوس کے وارث ہو سکیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان، جو نماز پڑھتے ہیں اور یوں ہی ایکسرسائز کے طور پر اور ورزش کے طور پر اور یوگا کے طور پر معاذ اللہ اٹھی بیٹھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ نماز کو نماز کی روح اور جان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور نماز کی روح اور جان کیا ہے؟ اس کا خشوع اور خضوع، دونوں بھاری لفظ ہیں۔ دینیات سے واقف نہیں ہیں، قرآن سے واقف نہیں، حدیث کا علم نہیں، دوسری چیزوں کی بہت جانکاری، بہت نالج، موبائل کی باریکیوں سے واقف ہیں، لیکن دین کی بنیادی اور موٹی موٹی باتوں سے آج کل ہم واقف نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھ کر کے صرف جنت الفردوس کا وارث سمجھیں تو پھر یہ بڑی غلط فہمی ہوگی، جس غلط فہمی میں ہم اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، ان 5 نمازوں کے لیے 5 مرتبہ جس نے بہترین طریقے پر اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کیا، 5 نماز کے لیے۔ اکثر نمازی آج کل کے پھنس جائیں گے، اکثر نمازی آج کل کے پھنس جائیں گے۔ 5 نماز کے لیے اچھی طرح وضو کیا سنت کے مطابق۔ ہم وضو کو ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے کا ایک عمل سمجھتے ہیں،
چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو صاف کرنے کا ایک عمل سمجھتے ہیں، اسی لیے جیسے چاہتے ہیں ویسے شروع کر دیا وضو اور جیسے چاہا ویسے ختم کر دیا وضو، اس سے وضو نہیں ہوگی، ادھر نہیں جانا چاہیں گے۔ جس نے پانچوں نماز کے لیے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھا، وہ نمازی آگاہ ہو جائیں، بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ نمازی باخبر ہو جائیں جو سال بھر فجر کی نماز قضا کے ساتھ، اپنے حساب سے قضا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسا قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، ظہر میں پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن ظہر میں پڑھتے ہیں، وقت پر جس نے نماز پڑھی پانچوں نماز کو، بہت ہلکا لیتے ہیں وضو اور نماز کو۔ صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن مسعود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، آپ کی سنتوں کے بڑے ناقل اور خوب بیان کرنے والے ہیں، یعنی حدیثیں خوب بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، حدیث سن چکے ہیں، کئی مرتبہ سن چکے ہیں، آپ جیسے جیسے سنتے چلے جائیں گے آپ کے ذہن میں وہ حدیث تازہ ہوتی چلی جائے گی۔ ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور پیارا عمل کیا ہے؟ سوال سمجھیے گا، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل، کتنی نیکیاں ہیں، نیکیوں کو آپ گننا چاہیں تو گن کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ اسلام جو کہتا ہے راستے سے کوئی گندگی ہٹا دو تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، وہ اسلام جو کہتا ہے پیاسے کو پانی پلا دو تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، وہ اسلام جو کہتا ہے کسی ننگے کو کپڑے پہنا دو تو جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سبز جوڑا پہنائے گا، وہ اسلام جو کہتا ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو تو جنت کے میووں سے اللہ رب العالمین تمہیں آسودہ کرے گا اور تمہارے پیٹ کو بھرے گا، وہ اسلام جو کہتا ہے کسی بیمار کی اگر خیریت اور حالت پوچھنے جاتے ہو تو تمہارے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کتنی نیکیاں ہیں، اور ہم بہت ساری نیکیاں کرتے بھی ہیں سماجی طور پر، سماج میں اپنا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ آج جمعے میں الحمدللہ کتنا اہتمام کیا ہے، خوب اہتمام کیا جمعے میں، خطبہ جمعہ کا اذان ہونے سے پہلے مسجدیں بھرنے لگتی ہیں، کتنی مسجدیں ہیں الحمدللہ، لوگ جگہ نہیں پاتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں نا، بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں، گھنٹوں پہلے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، بڑی نیکی کرتے ہیں نا۔ رسول اللہ کا سوال یاد رکھو، صحابی کا سوال یاد رکھو، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتلائیں اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور پیارا عمل، سب سے محبوب اور پیاری نیکی کیا ہے؟ صحابہ کرام کے مزاج پہ قربان، وہ کریدتے رہتے تھے، تلاشتے رہتے تھے کہ ہم وہ نیکی کیوں نہ کریں جو اللہ کی نظر میں سب سے پیاری ہے، وہ نیکی کیوں نہ کریں، جب نیکی سب سے پیاری کریں گے تو بدلہ بھی اللہ تعالیٰ سب سے پیارا دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ جب مزدوری سب سے بڑھ کر کے کرو گے تو اس مزدوری کے بدلے میں بدلہ جو پاؤ گے سب سے بڑھ کر کے پاؤ گے دوسرے مزدوروں سے۔ بتلائیے ہمیں سب سے پیاری نیکی کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ اکبر، وقت پر نماز پڑھ لینا، وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لینا، خواہ مخواہ ٹال مٹول کر کے اس کو مؤخر نہ کرنا، لیٹ نہ کرنا، پیچھے نہ کرنا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حقوق میں سب سے اہم حق
نماز ہے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ عمل آپ ہم جب تک دنیا میں زندہ ہیں، چاہے ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک رہیں یا نہ رہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دعاؤں کی شکل میں اگر گزر گئے ہوں ماں باپ تو ان کے نام پر صدقہ کر کے ان کو ثواب پہنچانے کی شکل میں، ان کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ساری شکلیں ہیں اور ثواب پہنچانے کی ساری شکلیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بڑی شکایتیں آتی ہیں کہ ماں باپ اور اولاد، بہو بیٹے کے بیچ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر کے کوتاہی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی ناانصافی کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو دین کی روشنی میں دین کی بات بتائی جا سکتی ہے، لیکن بدلہ نہیں لے سکتے، ان سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ ہر حال میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی بلندی کے لیے سنگھرش اور جہاد کرنا۔ اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے دین کی بلندی کے لیے تو ان رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے سنگھرش کرنا۔ یہ تینوں نیکیاں ترتیب وار سیریل نمبر سے اللہ کی نظر میں سب سے پیاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان 5 نمازوں کے لیے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور ان 5 نمازوں کو وقت پر پڑھتا ہے اور رکوع اور خشوع کو مکمل کرتا ہے، مکمل نماز پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے مکمل کرتا ہے، وخشوعہن، اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، ان کا پہلا کام بتایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اس مومن نمازی کے لیے اللہ نے عہد کر لیا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کے دوسرے گناہوں اور اس کی دوسری کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اس کے بالمقابل، اس کے اپوزٹ، جس نے ایسا نہیں کیا، نماز تو پڑھی لیکن 5 نہیں پڑھی، جب 5 نہیں پڑھے گا 5 مرتبہ وہ وضو نہیں کرے گا، یہ پکی بات ہے کہ نہیں؟ اور نماز تو پڑھی لیکن مکمل کر کے نہیں پڑھتا ہے، نماز تو پڑھی لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی ظاہر نہیں کرتا ہے، دل اللہ کے خوف اور ڈر سے خالی ہے اور عاری ہے، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو ایسے نمازی کے لیے اللہ کے ذمے کوئی عہد اور وعدہ نہیں، ان شاء غفر لہ او لم یغفر لہ، چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس نمازی کو بخشے گا اور چاہے گا تو نہیں بھی بخشے گا، اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو جنت الفردوس کے جو وارث ہوں گے وہ مومنین جن کا پہلا کام یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب لفظ خشوع کو تھوڑا سمجھنا ہے۔
خشوع کے معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی اور اپنی ذلت ظاہر کرنا، دل میں اس کا ڈر ہو جس کے سامنے آپ اپنی عاجزی اور بے بسی اور ذلت ظاہر کر رہے ہیں۔ اور مومنوں کی، نمازیوں کی عاجزی اور بے بسی اور ذلت صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے۔ مومنوں کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے جو نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ خشوع کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم اور باڈی کے ظاہری انگوں سے بھی ہے۔ دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کا اثر نمازی کی نظروں میں، نمازی کے ہاتھ پاؤں سے ظاہر ہوگا۔ اور جب ایک نمازی اللہ کے خوف کے بغیر خشوع کے نماز پڑھتا ہے تو وہ بسا اوقات اپنے کپڑوں سے کھیلے گا، اپنے بالوں کو کھجلائے گا، بسا اوقات وہ اپنے کپڑوں کی رنگت دیکھنے میں لگ جائے گا، بسا اوقات وہ نماز کے اندر کھڑے ہونے کے باوجود اپنے کپڑے کا ڈیزائن دیکھنے لگے گا، اس کی نگاہیں سجدہ گاہ سے بہک جائیں گی۔ اور یہی نہیں، موبائل کے اس زمانے میں اگر فون آ گیا نماز کے اندر تو باقاعدہ نکالے گا، موبائل نکالے گا جیب سے، دیکھ سکتے ہو مسجدوں کے اندر باقاعدہ، اور دیکھے گا، اسکرین کو پڑھے گا کہ کس کا فون آیا۔ کیا ایسے نمازی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ کچھ نمازی دوسروں کی نمازی میں خلل پیدا کر دیتے ہیں اپنے لباس سے، اپنے پہناوے سے۔ ایسی بنیان، ایسی شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس کی پیٹھ پر تحریریں ہوتی ہیں، کبھی کمپنی کا نام، کبھی انگلش یا ہندی میں کوئی جملہ لکھا ہوتا ہے، پیچھے والے کی نماز میں خلل پڑتا ہے، اس کا خشوع متاثر ہوتا ہے، اس کا خشوع خراب ہوتا ہے۔ ایسے لباس پہن کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور انا للہ پڑھو مسلمانوں، انا للہ پڑھو۔ فیشن کے اس دور میں بعض نمازی ایسی پینٹیں پہن کر کے آ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا حصہ باقاعدہ جب وہ رکوع کرتا ہے اور اس سے زیادہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو پیچھے سے دکھتا ہے۔ ایسے بھی لباس پہن کر کے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے نماز میں خلل پڑتا ہے، اور دوسرے کی نماز اگر نگاہ پڑ جائے تو اس کی نماز خراب کرنے کا آپ ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اسلام اتنا تنگ، اتنا ٹائٹ، اتنا چست لباس پہننے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لباس ایسا ہو جس میں آرام بھی ہو، ستر بھی ہو اور پردہ پوشی بھی ہو۔ مجبوروں کے لیے مسجدوں میں اب جو نہیں بیٹھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مجبوروں سے زیادہ جوان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجبوروں سے زیادہ جوان کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کھڑے پیشاب کیا ہے جہاں پر بیٹھنا ممکن نہیں تھا گندگی کی وجہ سے۔ مسجد کے پیشاب خانے میں کون سی گندگی رہتی ہے؟ آپ کا لباس، آپ کی پینٹ آپ کو نہیں بیٹھنے دیتی ہے۔ کیوں ایسے لباس پہنتے ہو مسلمانوں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہیں وہ اہل ایمان جو نماز پڑھتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ خشوع کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، دل کو اللہ کی طرف جھکا کر کے اور من لگا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ فیل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ جس طرح آج ہم دنیا میں زندہ ہیں اور ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑے کھڑے سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا
نماز کے بارے میں کھڑے رہیں گے ہم سب. یا نماز میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ نماز ہمیں احساس دلائے تب سمجھو اس میں خشوع پیدا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم کھڑے رہیں گے اور اللہ تعالی ہم سے سب سے پہلا سوال کرے گا نماز کے بارے میں. اگر نماز درست اور ٹھیک ٹھاک نکل گئی تو باقی ساری عبادتیں، دوسری ساری نیکیاں درست اور ٹھیک ٹھاک نکلیں گی. اور اگر نماز میں گڑبڑی نکلی، نماز میں کمی نکلی تو حج، روزے، زکوٰۃ اور دوسری تمام نیکیوں میں خلل، گڑبڑی اور نقص اور کمی نکلے گی. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جس طرح سے سننے کا موقع دیتا ہے قرآن و حدیث کی باتیں، اسی طرح سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. وہ دلوں کا مالک ہے. دعائیں کرو اے اللہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تو اپنی عبادت و بندگی کی طرف پھیر دے. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے رب، ہمارے دل کو تو اپنے دین پر، اپنی عبادت و بندگی پر جمائے رکھ. یقیناً تو دلوں کا پیدا کرنے والا اور دلوں کا مالک ہے. یا الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بھی قسم کی مصیبت سے دو چار ہیں، بیماروں کو تو شفا دے. مصیبت زدہ کو ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر کے ان سب کو تو نجات دے مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.